بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1769 ہے اور آج سورہ صاد کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 53 تا 57، 53 to 57۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا ما توعدون لیوم الحساب، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وان للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ہذا یہ ہے، ما وہ جس کا توعدون تم وعدہ دیے جاتے تھے، لیوم الحساب یوم حساب کے لیے، انا بے شک، ہذا یہ، لرزقنا البتہ ہمارا رزق ہے، ما نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من نفاد کبھی ختم ہونا، ہذا یہ ہے، وَإِنَّ اور بلا شبہ، لِلطَّاغِينَ سرکشوں کے لیے، لشر البتہ بہت برا، مآب ٹھکانہ، جہنم جہنم، یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس پس بری ہے، المہاد آرام کی جگہ، ہذا یہ ہے، فلیذوقوہ تو وہ چکیں اس کو، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ۔ ترجمہ یوں ہے، یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے، بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، پھر وہ ان کا بدترین بستر بنے گا، یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھے۔ ان 5 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسری بات، بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تیسری بات، ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ چوتھی بات، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے۔ پانچویں بات، وہ ان کا بدترین بستر بنے گا۔ چھٹویں بات یہ ہے، کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ ساتویں بات، اب وہ اس کا مزہ چکیں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں متقیوں اور انہیں ملنے والے انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ متقیوں کو عطا کرے گا، وہ نعمتیں انہیں اس وعدے کی وجہ سے مل رہی ہیں جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان متقیوں کے اعمال پر ان سے کیا گیا تھا کہ یہ نعمتیں ہم تمہیں عطا کریں گے اگر تم اس طرح کا عمل کرو گے۔ ان متقیوں نے یہ عمل کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا پورا وعدہ کر دیا، اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نعمتیں ہم انہیں جنت میں عطا کریں گے، جیسے کہ پاک پاس بیویاں ہوں گی، کھانے کے لیے میوے ہوں گے، پینے کے لیے طرح طرح کی مشروبات ہوں گی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ، جیسا کہ دنیاوی نعمتوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، مگر یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ایسی نعمتیں ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ ساری زندگی ان نعمتوں میں جنتی خوش و خرم رہیں گے۔ مفسرین نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ جب جنتی کسی درخت سے پھل توڑ کر کھائے گا تو فوراً ایک دوسرا پھل اسی جگہ نکل آئے گا،
اللہ اکبر. تو پھر تو سلسلہ جاری رہے گا، تو ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو کہ تو جنت میں برقرار رہیں گی، کوئی چیز کم نہیں ہوگی، کم ہونے کا خوف بھی نہیں ہوگا. دنیا میں تو کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، 10 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، خوف ہوگا کہ ابھی 9 لاکھ ہی باقی، یہ 8 لاکھ ہو جائیں گے، 4 لاکھ ہو جائیں گے، 3 لاکھ ہو جائیں گے، 2 لاکھ ہو جائیں گے، 10,000 باقی رہیں گے، پھر 1,000 ہو جائیں گے، پھر تو فقیر ہو جائیں گے. خوف دنیا میں چھایا جاتا ہے، لیکن چھایا ہوا ہوتا ہے. لیکن آخرت میں اور جنت میں کسی قسم کا خوف نہیں. جتنی نعمتیں وہ برابر رہیں گی. ایک چیز استعمال کریں گے، پھر اس کی جگہ دوسری آ جائے گی. ایک پھل کھائیں گے، اس کی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا. اسی طرح ساری نعمتیں. فرمایا گیا کہ جنت کا رزق ایسا ہے کہ جب کوئی اس رزق سے کچھ لیتا ہے تو فوراً اس جگہ اسی طرح کی چیز آ جاتی ہے. اور دنیا کے رزق کا حال یہ ہے کہ وہ ختم ہونے والا ہے. اکلوها دائم وظلها تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار. اللہ اکبر. جنت کے بارے میں کہا گیا کہ اکلوها دائم، اس کے کھانے کی جو چیزیں ہیں، پھل وغیرہ سدا بہار ہیں. وظلها، اور جنت کے سائے بھی سدا بہار رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ سایہ ختم ہو جائے گا. یہ انعام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے. متقیوں کا کے ذکر اور انہیں ملنے والی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشی اختیار کرنے والوں کو تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو تھا متقیوں کا صلہ جو انہیں ملے گا. اب دوسری جانب ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اس کے حکم سے منہ موڑا ہوگا، دنیا میں فساد بچایا ہوگا، شرک کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا، فسق و فجور میں مبتلا رہے ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی برا ٹھکانہ تیار کیا ہے، اور وہ جہنم ہے جس میں انہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا، جس کی آگ کا یہ عالم ہوگا کہ اس سے نکلنے والی بھاپ ہی سے انسان کا چہرہ جل کر خاک ہو جائے گا. تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اس میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی برا اور بدترین بستر ہے جس پر ان نافرمانوں اور سرکشوں کو سلایا جائے گا. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. سورۃ الاعراف آیت نمبر 41. ان لوگوں کے لیے دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوڑھنا بھی اسی کا ہوگا. اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی مہمانی کے لیے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ پیش کی جائے گی. ان کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی. ہمارے پاس مہمان آتا ہے تو کولڈ ڈرنک دی جاتی ہے، اور جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی اور پیپ پیش کریں گے. اللہ اکبر. امام زہیری رحمہ اللہ نے حمیم کی تعریف یوں کی کہ وہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب اسے چہرے کے قریب لایا جائے گا تو اس سے چہرہ ہی بھن جائے گا. ایسی شدت کی گرمی ہوگی اس پانی میں. جب اس کی بھاپ سے ہی چہرہ جل جائے گا تو غور کرو کہ جب وہ پانی پیٹ میں پہنچے گا تو اس پیٹ کا کیا عالم ہوگا. اتنا ہی نہیں، جہنمیوں کو آگ میں ڈالنے کی وجہ سے جو پیپ ان کے جسموں سے نکلے گی وہ بھی انہی جہنمیوں کو پینے کے لیے دی جائے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غساق یعنی پیپ کا ایک ڈول زمین پر بہا دیا جائے تو وہ ساری دنیا کو بدبو سے بھر دے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.